بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائضا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وعمى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا حول أهل بيتي وقاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واصحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مطحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين وجبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، وفيه محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي نزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا، فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، فاستجب دعائي واقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا. میں اندھیرے میں اکیلی ہی نہ رہ جا نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا. میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی. موت کا خوف ہے، سناٹا ہے، ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا. مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمیں پر آئے. قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی. اپنی گودی میں سلاؤ بابا. قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا. پھوپھیوں کے بھی بندھے ہاتھ
کیسے میری آنکھوں سے آنسو پوچھے بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے اپنی صورت تو دکھاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا یاد بے شیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے مجھے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے مجھ سے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے ساتھ اکبر کو بھی لاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا لوگ نیزے پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا شام کے لوگ ہیں بہرے سمجھ سکتے نہیں شام کے لوگ ہیں بہرے سمجھ سکتے نہیں ان کو قرآن نہ سناؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں مجھ کو سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا اللہم صلی اللہ محمد صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی
گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر
کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شیر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ بانو کی دلربا سکینہ جان، چل بسی میلقا سکینہ چل جان بسی میلقا، سکینہ جان کی شیدا یار میری دو تار ہو گئی کیوں خفا، سکینہ جان ہو گئی کیوں خفا، سکینہ جان صدقے ہوتی ہے تم پماؤ تو کہنا مانو میرا، سکینہ جان کہنا مانو میرا، سکینہ جان درد کانوں کا کیسا ہے بولو مجھ سے بولو ذرا، سکینہ جان مجھ سے بولو ذرا، سکینہ جان حال اصغر کا بیاں کی جو دل بھر آیا میرا، سکینہ جان دل بھر آیا میرا، سکینہ
میں تم کو آ گئی کیا قضا سکینہ جان آ گئی کیا قضا سکینہ جان جا رہی ہوں میں لو خدا فیض ہے میری دلربا سکینہ جان ہے میری دلربا سکینہ جہاں بانو کی دلربا. درود پڑھ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب داغ بے کسینہ سکینہ اٹھا سکے اور درد دل خوف کے مارے سنا سکے کھائے تماچے شمر کے جب تک کھا سکے سن کم تھا دو بہت نہ برداشت سن کم تھا دو بہت نہ برداشت روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دے کے موت اختیار آخر یہ جبر دے کے موت آخر یہ جبر دے کے موت اختیار گر آہا کی تو شمر پکارا خاموش ہو جب چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا بے شدت آتش سے پکاری کے پانی دو گئے یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو گئے یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس کو سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پورا سے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی دل میں سما گیا تھا جو چمر لئی کا ڈر سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر چمر باد گوہر آتا ہے ابن سچ پوجا کے میں آتا ہے ابن سچ پوجا کے میں آتا ہے ابن سچ پوجا کے میں زینب پوپی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو یہ قولی سجاد بھائی دیکھو یہ قولی جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی اور دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار جیسے تنگ ہو کے خدا کو کہتی دینے چچانا امام امام رلوانے کو ادور رونے کو رلوانے کو ادور رونے کو رلوانے کو ادور رونے کو چپ تھی تو چپ تھی بولتی جو تھی ڈری ہوئی شمر آیا تن میں ادھر تھا سری
ہوئی تھی آباد بعد میں لپر دھری ہوئی گردن کی ریسمان لہو میں بھری گردن کی ریسمان لہو میں بھری دم رکنے لگتا تھا تو رسم کھول دے باہر جو شمر بولتا تو باندھے باہر جو شمر بولتا تو باندھے حالے شب وفات سکینہ یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کس پاشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کے بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی غم ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کے غم تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پر سب سے خطا بخش ہوا تھی بے خطا پر سب سے خطا بخش ہوا کبرا سے چپ کے کبھی کرتی تھی بیان کلے جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے میں ماں رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں دروازے میں تو قفل ہے گردن میری دروازے میں تو قفل ہے گردن میری یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا زندہ بند روزے رضواں کھلا زندہ ہے بند روزے رضواں کھلا زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ سیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کم میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانو سے یہ خطاب کبھی تھا بچت بانو سے یہ خطاب کبھی اگ تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے اماں لٹو گی آج کی شفقت اماں لٹو گی ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے اماں لٹو گی آج کی شفقت اماں لٹو گی آج کی شفقت بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹوں گی کیا ابھی بھی نہ نام لٹنے کا لو تم پر میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان شاخ ہوا لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں زینب کی پشت نو کے سنا سے فگار پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اور اکبر نہیں رہا اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میری اسماء بنی زیور نہیں ہاتھوں میری اسماء بنی زیور نہیں ہاتھوں میری اسماء بنی زیور نہیں دولت ہے کون سی جسے
زندہ میں کھو گی رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو گی گمراہ اور تم ہو یہ سجادنا تمام گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہوں بے نشان وہ بولی سب رہیں گے سلامت کام آنے کا خدا نہ کرے آنے کا خدا نہ کرے سکینہ عرض دیکھ لوگی جو پچھلی کو ہوئے گا بابا کی رونے والی کو سکون بھرو بابا کی رونے والی کو سکون بھرو گا اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیس سے سکون بہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دعا دوا جنت کو ہم رواں مدینے کو جنت کو ہم رواں گل ہو سکینہ لے کے بلا سکی میں حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر حیدر کی پوتی مشکلیں آسان ہو سکینہ لے کے بلا سکی مر گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی قوم الظالمین سعال المول الذين الأيام الخلبين ينخلمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتحی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الا وإنا لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ الا وإنا امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و السداد. صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ سالانہ مجلس عزا جو ڈاکٹر ممتاز عابدی صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے 25 محرم کے قریب منعقد ہوتی ہے، اور یہ مجلس میں گزشتہ 20-22 سال سے تقریباً ومبلڈن لندن میں جناب ممتاز عابدی صاحب کے دولت کدے پر
خطاب کر رہا ہوں، اور ادھر 2 سال سے یہ دوسرا سال ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مجلس عزا آن لائن منعقد کی جا رہی ہے، اور میں ہندوستان سے اس مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ جو حضرات مسلسل اس مجلس میں شریک ہوتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مجلس بسلسلہ شہادت جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا منعقد ہوتی ہے، اور چونکہ 25 محرم قریب رہتی ہے اس لیے اس میں فضائل چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اور مصائب ان دونوں بھائی بہنوں کے ہوتے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم جلد سے جلد کووڈ-19 کی وبا سے مکمل طور پر ساری انسانیت کو نجات دے دے، اور سبھی لوگ اس وبا اور بلا سے محفوظ رہیں۔ ہم نے ان 2 سالوں میں بہت سے اپنے چاہنے والوں کو، ذکر کی سعادت حاصل کرنے والوں کو، اور خود اس مجلس میں سوزخانی اور مرثیہ خوانی کرنے والوں کو کھو دیا ہے۔ خداوند عالم چاہے وہ شریک ہونے والے ہوں، چاہے ذکر کرنے والے ہوں، اس مجلس میں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ وہی الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذیل میں رمضان المبارک میں النور انسٹیٹیوٹ لندن میں نے خمسہ خطاب کیا، اور اس سال پھر محمدی ٹرسٹ لندن کی جانب سے منعقد ہونے والا آن لائن نشر مجالس جسے ہدایت ٹی وی پہ نشر کیا گیا، اس کو بھی انہی الفاظ کے ذیل میں خطاب کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس کا ترجمہ محفوظ ہوگا، تبرکن اور تیمناً اپنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ الفاظ نہج البلاغہ کے دوسرے جز کے الفاظ ہیں جو آپ نے اپنے گورنر عثمان ابن حنیف کے نام خط لکھتے ہوئے ارشاد فرمائے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اے ابن حنیف کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء اور پیروی کرتا ہے، اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں، لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں۔ ہاں تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو، انکم لا تقدرون علی ذالک، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ مجھ جیسی زندگی گزار سکو، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے تم میرے مددگار بن جاؤ۔ ہاں عزیزان محترم، امامت کی جب بات آتی ہے تو ہم 12 اماموں کے ماننے والے، ائمہ اثنا عشر کے ماننے والے، ہر امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ولادت کے موقع پر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، شہادت کے موقع پر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر امام کی سیرت، ان کی سوانح ہم اپنے سننے والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ امامت میں اگر آپ دیکھیں، یقیناً ہمارے سامنے 9ویں اور 10ویں امام کی بھی امامت ہے، کہ جو 10 سال کے اندر کی امامت ہے، لیکن کم سنی میں بھی وقار امامت میں کوئی فرق نہیں آیا، امامت کی بزرگی اور شرف میں کوئی فرق نہیں آیا۔
اور اگر آپ شہادت کی تاریخ دیکھیں گے تو پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک سب نے جام شہادت نوش کیا، کوئی زہر سے تو کوئی خنجر سے، لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے جس موڑ پر امامت کی ذمہ داری چوتھے امام کو ملی ہے، یقیناً تاریخ امامت میں مصیبتیں آئی ہیں، لیکن ایسا وقت کسی اور امام پر نہیں آیا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ مصیبتوں کے درمیان بھی، میں ان مصیبتوں کا ذکر کر کے ابھی سے باب مصائب کی طرف میں آپ کو لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں خود اپنے اوپر کنٹرول کر کے کہ جہاں عجب طرح سے شاعر نے کہا، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، کہ رستہ تمام خونے کفے پاسے لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، یعنی جہاں چلنے کا کوئی تصور نہ ہو، ہتھکڑی اور بیڑی، توق خاردار، اتنی مصیبتوں کا بار، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ اس امام نے اپنے نور علم سے، اپنی ہدایت کی روشنی سے اس طرح سے زمانے کی ہدایت کی۔ یہ چوتھا امام جس کی ولادت ظاہری طور پر 38 ہجری میں، یعنی خود آپ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ حیات ظاہری میں امام حسین کے گھر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ 38 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک یہ دورانیہ ہے، بہت سے ادوار دیکھے، بہت سے زمانے دیکھے، لیکن کیا کہنا اس سلسلہ امامت کا کہ کوئی فرق آپ کو نظر نہ آئے گا۔ ہاں، یہ تاریخ امامت کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ جس امام پر جو ذمہ داری پڑی، وہی والی بات کہ ماموم اپنے امام کی اقتدا کرتا ہے، تو امام ہو بھی تو ایسا، سلسلہ امامت ہو بھی تو ایسا کہ آپ دیکھیے، اگر ایک طرف ہمیں مولائے کائنات کے خطبات انسانیت کی ہدایت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اس امام کی دعائیں، اس لیے کہ بنی امیہ کے خلاف وہ آواز اسی طرح سے بلند ہو سکتی تھی کہ جہاں ہر چیز پر پہرا ہو، جہاں پتہ بھی چل جائے تو محبت علی کے نام پر قتل کر دیا جائے، تو اب اس دور، اس زمانے میں لوگوں کی ہدایت کیسے ہو؟ تو امام زین العابدین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دعاؤں کو ذریعہ بنایا۔ بظاہر عبد و معبود کے درمیان ہونے والا کلام، لیکن جب آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں گے، جسے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر نہج البلاغہ کی بات آتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ کلام علی خالق کے کلام سے تو نیچے ہے،
لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. اگر دادا کے خطبات کا یہ عالم ہے تو پوتے کی دعاؤں کا وہ عالم ہے کہ اس کو بھی نسبت کلام الہی سے دی جا رہی ہے. کوئی اسے زبور آل محمد کہہ رہا ہے, کوئی اسے انجیل اہل بیت کہہ رہا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. یعنی آپ اندازہ کریں عزیزان محترم, یعنی جہاں پر میں تو کہتا ہوں کہ اہل بیت کے عجب شرف ہیں. بھئی انجیل اللہ کا کلام ہے نا, زبور اللہ کا کلام ہے نا. اور جائیے دیکھیے جہاں بھی آپ صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ کے مقدمے کو دیکھیں گے بڑے فخر کے ساتھ, تو کیا کہنا, اور یہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کا ہاتھ تو ید اللہ ہو, زبان لسان اللہ ہو. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. ہاں, دنیا نے یہ چاہا کہ آل محمد کے اثر کو ختم کر دیا جائے, ان کے وقار اور مرتبے کو ختم کر دیا جائے, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ساری کوششیں بیکار ہو گئیں. اور بیکار کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے, ائمہ اثنا عشر نے اپنی پوری زندگی ذکر توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں صرف کر دی. اس لیے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ پرچم توحید کو آل محمد نے بگڑے ہوئے حالات میں بھی بلند رکھا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے, فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جب بگڑے ہوئے حالات میں انہوں نے بندہ ہو کر اس کے ذکر کے پرچم کو بلند رکھا تو کیا خالق ان کے ذکر کو کبھی مٹنے دے گا؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. اور اسی لیے میں کہتا ہوں, نیر مجیدی نے عجب طرح سے کہا کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے, ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, یہاں محمد کا گھرانہ ہے, یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دیکھیے یہ پورا فلسفہ ہے کہ جب یعنی دنیا نے سمجھائی نہیں, ایک سے تجربہ کر لو, دوسرے سے تجربہ کر لو, تیسرے سے تجربہ کر لو. توجہ فرمائیے گا کہ بھائی اب تو اندازہ ہو جانا چاہیے, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد. اور اس بات کو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کے تیسرے خطبے میں کہا بھی, جہاں پر اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم ان محلی منہا محل القطب من الرہا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. کہ اے لوگو, ابو قحافہ کے بیٹے نے یعنی پہلے حاکم نے خلافت کے پیرہن کو زبردستی کھینچ تان کر پہن لیا. اس لفظ کے لیے میں نے زحمت دی ہے, وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ خلافت میں میری وہی حیثیت ہے جو چکی میں اس کیل کی ہوتی ہے جس کے گرد دوسرا پارٹ گردش کرتا ہے. وہ جانتا تھا. تو یہ پہلا امام نہیں کہہ رہا ہے, یہ ہر دور کے امام کے دور میں ہر حاکم جانتا تھا کہ مرکز یہی ہیں, محور یہی ہیں, لیکن پھر اپنی حسرتیں نکالنے کے لیے ان کی مخالفت ہوتی تھی. لیکن جب بھی حاکم یہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے درباروں میں بلا کر ان کو تماشا بنایا جائے, لیکن تاریخ نے دیکھا کہ ہمیشہ تماشا بنانے والے تماشا بن گئے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. بھائی توجہ کیجئے گا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں, یقیناً اور اماموں کی بھی اگر میں بات کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کو متوکل نے بلایا ہے اور کہہ یہ دیا ہے کہ کوئی حاجب, کوئی دربان نہ احترام کے لیے اٹھے گا,
نہ کوئی پردہ اٹھائے گا حاجب تاکہ دربار میں بلا کر انہیں خفیف اور ہلکا کیا جائے. لیکن جب خدا کا منتخب کیا ہوا امام دربار میں آیا ہے فخر سلیمان بن کر، تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ ہوا نے پردہ ہٹایا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، ہوا نے پردہ ہٹایا ہے. اور جب ہواؤں نے، حاجب نے کام نہیں کیا خوف کی وجہ سے حاکم کے حکم سے، لیکن ہوائیں تو اپنا کام کریں گی نا عزیزان محترم فخر سلیمان کے لیے. اور جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، اب پردہ چونکہ ہوا سے ہٹا تو ہیبت خود حاکم پر طاری ہو گئی. وہ بے ساختہ خود کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور اب جب وہ کھڑا ہوا تو درباری بھی کھڑے ہو گئے. اب امام کے واپس جانے کے بعد جب اس نے پوچھا کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ تم میں سے کوئی کھڑے نہ ہونا، لیکن وہ جن کا تماشا بنانا چاہ رہا تھا خود ان کے سامنے اس طرح سے تماشا بن گیا کہ جن کو روکنا چاہ رہا تھا ان کو کیا روکتا، خود ہی احترام کے لیے کھڑا ہو گیا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجئے آپ ذرا محمد والے محمد. بڑی توجہ دیکھیے. اور پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ ساری مثالیں آپ کو ہر امام کے دور میں مل جائیں گی، لیکن جو سب سے نازک مرحلہ تھا، میں بچا کر میں نے سال گزشتہ بھی کہا تھا کہ کچھ شخصیتیں خود ہمارے ممدوح ایسے ہیں کہ جن کے فضائل جب بھی بیان کیے جاتے ہیں تو بے ساختہ توجہ ان کے مصائب کی طرف ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ وہ دربار جو یزید نے آئینہ کاری کر کے اس لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں داخل کیا ہے، مقصد یہی تھا کہ ہر رخ سے ان کا تماشا دیکھا جائے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی حسرتیں پوری نہیں ہو سکیں. وقت نہیں ہے کہ میں اس خطبے کی تفصیل پیش کروں، مجھے دوسری طرف آپ کو لے جانا ہے. لیکن اتنا کہ اس نے ان کو ہتکڑی میں، بیڑی میں، طوق خاردار میں اور اہل حرم کو بیردا دربار میں اسی لیے بلایا تھا تاکہ آل محمد کو اتنا خفیف اور ہلکا کر دیا جائے کہ پھر آنے والی نسلیں کسی حاکم کے سامنے کھڑی نہ ہو پائیں. لیکن تاریخ نے دیکھا ہے کہ دربار یزید کا تھا، اختیار امام سجاد کا تھا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. دربار اس یزید کا تھا، اختیار امام سجاد کا تھا. اس لیے کہ بگڑے ہوئے حالات میں امام سجاد نے یزید کے دربار میں ممبر پر جا کر خالی خطبہ نہیں دیا بلکہ ممبر کی بلندی سے یزید کو جھوٹا بھی کہا. توجہ فرمائیے گا. اور یہ بھی بتایا کہ تو میرے باپ سے تو اس دور رہ کر کے بیعت مانگ رہا تھا، اب میں تو خود تیرے دربار تک آ گیا ہوں، تجھ میں ہمت ہے تو مجھ سے بیعت مانگ کر دکھا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. ہاں عزیزان محترم، لیکن یقیناً امام کی سیرت کے گوشے بہت سے ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں اور ساری باتوں کی طرف تو توجہ نہیں دلائی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ گزارش کرنے کے بعد کہ اگر آپ یہ 19-20 محرم سے لے کر 25 محرم تک جب بھی آپ کو موقع ملے آپ امام سید سجاد کی دعاؤں کا مطالعہ بھی کریں اور راز و نیاز بھی کریں، اور پھر اس میں دیکھیں کہ کون سا ایسا موضوع ہے دین کا جو آپ کی بتائی یا آپ کی پڑھی یا آپ کی ہوئی دعاؤں میں پھیلا ہوا نہ ہو، اور پھر اس سے آپ کو معرفت کے وہ گوہر آپ کو ملیں گے اس سمندر سے کہ جس کا اندازہ صرف ان دعاؤں کو پڑھنے اور سمجھنے والے کر سکتے ہیں، جس کی متعدد شرحیں بھی کی گئیں، جس کے متعدد ترجمے بھی ہیں مختلف زبانوں میں. صحیفہ کاملہ آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے، اور یقیناً یہ امام کی زندگی کا میں نے گزشتہ سال امام سجاد کے خطبے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن اس سال میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ان کا وقار کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. تو اس کے لیے وہ مشہور واقعہ یقیناً وہ اپنے اندر بہت سے مسائل کو لیے ہوئے ہے، لیکن میں سرسری طور پر کہتے ہوئے گزر جاؤں گا، اور وہ یہ کہ جب حج کا دورانیہ ہے اور
ولید کا بھائی ہشام ابن عبد الملک یہ حج میں اپنے طمطراق کے ساتھ، اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہے، اور حج کے دوران کا ازدحام جاننے والے جانتے ہیں کہ دوران حج مطاف جو ہوتا ہے، جو حلقہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گرد، وہ مجمع ایسا ہوتا ہے، تجربہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم حجر اسود کے بہت قریب آ گئے ہیں، اب ہم بوسہ لے لیں گے، لیکن ایک دم سے ریلا آتا ہے۔ اب جو آدمی چونکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ارے ہم تو بہت قریب تھے اور اتنی دور آ گئے۔ تو ہشام نے کئی دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ مجمع اسے دور سے دور تر کر دیتا تھا۔ آخر میں تھک کر تھوڑی دور ایک بلند کرسی پر جا کر بیٹھا، اور ایک دم سے ایک طرف سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اسی حلقے میں داخل ہوتا ہے۔ سب نے لکھا کہ اب جب یہ مولود کعبہ کا پوتا آیا اور وہ طواف کرنا چاہتا ہے تو مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے اب وہ دربار کی بات نہیں ہے، اب یہ حج کے دوران کے بڑے مجمع کی بات ہے۔ وہ اپنی کوشش کر چکا، لیکن جب یہ آئے ہیں تو منظر بدل گیا، اور منظر ایسا بدلا کہ اب دنیا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں یا حجر اسود ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ جب اس تھکے ہوئے انسان نے یہ منظر دیکھا، پہلو میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے ایک دم سے ہشام سے پوچھا کہ اے ہشام، کیا تو اسے پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اچھا وہ چوٹ کھائے ہوئے تھا ہی، اس لیے کہ مجمع نے اسے کوئی عزت ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا تجھے کیسے عزت ملتی؟ یہ مولود کعبہ کا بیٹا ہے، جس کے لیے کعبے میں نیا در بن جائے، اگر اس کے لیے مجمع پھٹ جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات دے دیجئے آپ محمد وآل محمد پر۔ اب اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ پہچانتا ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے، میں نے یہی کہا نا، اور مولا کائنات نے کہا یہ سب جانتے ہیں کہ خلافت میں، امامت میں، الہی منصب میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اس نے تجاہل عارفانہ دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا ہوں، اور یہ کہنا تھا کہ میں شاعروں کو اسی لیے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایسے ظلم و جور کے دور میں بھی جہاں نام لینا اور فضائل کیا بیان کرنا، لیکن جب اس نے اپنی جہالت یا تجاہل عارفانہ سے ان سے اجنبی بننے کی کوشش کی تو پہلو میں بیٹھے ہوئے درباری شاعر فرزدق نے کہا کہ اگر تو انہیں نہیں پہچانتا تو ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اس لیے کہ ان کے نقش قدم کو تو حرم کی زمین پہچانتی ہے، ہل بھی پہچانتے ہیں، حرم بھی پہچانتے ہیں، اور لاجواب و بے مثال قصیدہ فرزدق نے کہہ کر بتا دیا کہ وہ اور ہیں جو لوگوں کے جسموں کو خریدتے ہیں، یہ آل محمد ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ فرزدق کا یہ لاجواب و بے مثال قصیدہ جس کے مختلف ترجمے بھی ہیں عزیزان محترم، اب جب یہ اس نے دیکھا تو حکومت کا عتاب فرزدق پہ نازل ہوا اور فرزدق کو قید کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہے امام جو اپنے چاہنے والوں کا اس طرح سے خیال کہ فرزدق کے پاس ایک رقم بھجوائی، لیکن فرزدق نے یہ کہا کہ جا کر کے میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں نے یہ مال دنیا کے لیے آپ کی مدح نہیں کی تھی، یہ تو میں نے محبت میں آپ کی مدح کی تھی۔ لیکن امام نے پھر واپس وہ پیسہ بھجوایا کہ ہم آل محمد جو عطا کر دیا کرتے ہیں وہ
واپس نہیں لیا کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ جب اس کا نام وظیفے کے رجسٹر سے کاٹ دیا گیا تو امام نے 12,000 دینار یا 12,000 درہم وہ یہ پوچھ کر دیے، کہا تجھے اس کے دربار سے سالانہ ملتا کیا تھا؟ اس نے کہا 1,000 درہم ملتے تھے۔ امام نے 12,000 درہم دے کر بتا دیا کہ اگر اس سے زیادہ تیری حیات ہوتی تو وہ بھی یکمشت ہی تجھ کو دے دیا جاتا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اور پھر عبد الرحمن جامی نے اس کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا، اردو میں بھی اس قصیدے کا ترجمہ موجود ہے، اور پھر خواب میں آئے ہیں اور بتایا ہے کہ یہی قصیدہ میری شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ ہاں عزیزان محترم، بلکہ ملا عبد الرحمن جامی نے جب طرح سے کہا کہ اگر یہ قصیدہ ساری انسانیت کی بخشش کا سبب بن جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے حکومتیں کی، جو اقتدار میں بظاہر رہے، وہ اس طرح سے ذلیل ہوتے رہے، اور آل محمد ہر جگہ عزیز ہوتے رہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً یہ چوتھے امام کی زندگی ہے کہ جس کے بہت سے رخ ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ میں اب گفتگو کو آگے نہیں بڑھانا چاہوں گا، اس لیے کہ چوتھے امام کے لیے میں ہمیشہ یہ جملہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر فضیلت میں آل محمد کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی آل محمد کا جواب نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً جیسا کہ میں نے عرض کیا اور کہا بھی تھا کہ احتیاط کر رہا ہوں، لیکن اب ربط مصائب کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً مولا علی نے رسالت مآب کے بعد ذمہ داریوں کو سنبھالا تھا۔ یقیناً پیغمبر کا دنیا سے جانا مولا علی کے لیے بہت بڑے غم کا موقع تھا، اور مولا علی نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی قبر سے اٹھ کر چلا جاؤں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے غم میں کمی ہو گئی، یا اگر میں ساری زندگی آپ کے یہاں بیٹھ کر گریہ کرتا رہوں تو یہ خدا سے شکوہ نہیں ہوگا، نہیں یہ آپ کی جدائی اور یہ آپ کے فراق کا اثر ہوگا۔ اسی طرح سے جناب سیدہ کی جدائی پر مولا علی نے مرثیہ پڑھا ہے۔ مولا علی کی جدائی پر امام حسن نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اور امام حسن جب دنیا سے گئے ہیں، ہاں عزادارو، تو ہم نے امام حسین کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور امام حسین نے تسلی بھی دی ہے، دلاسا بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے اللہ اکبر کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کو تو کربلا میں 72 لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں عزیزو، دیکھیے یقیناً امام حسن نے امام حسین کو تسلی دے دی، لیکن امام حسین جب اپنے بیٹے کے پاس آئے ہیں کس منزل پر، ہاں شاید یہ بند آپ کو تڑپا دے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے لاجواب و بے مثال جہاد کیا ہے، لیکن جہاد کرتے کرتے جب ندائے غیبی آئی ہے کہ جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ، زخموں پہ زخم پا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر کو جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ یہ سجاد کے امتحان کیا ہیں آپ کو معلوم ہے نا؟ جب امام رخصت آخر کے لیے چوتھے امام کے پاس گئے ہیں تو امام نے پوچھنا شروع کیا ہے، سعید کیا ہوئے، زہیر کیا ہوئے، مسلم کیا ہوئے، بتاتے جا رہے ہیں قتل کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ عباس و علی اکبر کے بارے میں پوچھیں، کہا میرے لال اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں
میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہا. جزاکم ربکم. ہاں عزیزان محترم، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں مجھے تلوار دے دیجئے، پھوپھی اماں مجھے عصا دے دیجئے. کہا میرے لال تم تلوار اور عصا کا کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا. امام حسین نے کہا سجاد تمہارا جہاد کربلا میں نہیں، تمہیں تو کوفہ و شام میں ماں بہنوں کے ساتھ جانا ہے. اللہ اکبر. سجاد میری وصیتیں سنو اور مجھے میدان میں جانے دو. کہا بابا بیان کیجئے. کہا میرے لال جب قید سے چھٹ کر وطن جانا تو کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور کہنا کہ ہم نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. سلام بھی کہلایا اور یہ کہا کہ ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. ہاں آزادارو، اس موقع پر سید سجاد کے سپرد یہ ذمہ داری ہو رہی ہے. ارے اب موقع نہیں ہے کہ میں جناب سید سجاد کے مصائب پڑھوں. بہرحال چوتھے امام سے رخصت ہو کر ہمارا اور آپ کا مظلوم امام دروازے پر آیا ہے. شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے. بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے. اس غل میں جدا شے سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ. جزاکم ربکم. شے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں گے ہم تمہیں، منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ہاں آزادارو آ گیا جناب سکینہ کا تذکرہ. اللہ اکبر. بیٹے سے تو اس طرح سے جدا ہوئے لیکن اب یہ بچی جدا ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس سالانہ مجلس میں ان دو بھائی اور بہن کا ذکر ہوتا ہے. ہائے سید سجاد پشت پر تازیانے پڑے، ہائے بی بی سکینہ رخساروں پر تماچے. سید سجاد کو تو سمجھا دیا لیکن اب بچی باپ کو جانے نہیں دے رہی ہے. ارے ان مرثیے کے بندوں کو علامہ رشید ترابی مرحوم کی زبانی شام غریبہ کی مجلس میں سنا ہے نا آپ نے، میر انیس کے اس مرثیے کے بند کہ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے پھر کہاں علی اصغر. فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ آپ شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے. شفقت تھی مجھی پر کہ یہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، ارے میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. ہاں آزادارو جناب سکینہ نے کہا کہ بابا جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجئے. لیکن چونکہ کہہ کے چلے تھے اور بچی نے یہ کہا تھا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ہاں آزادارو چونکہ بی بی کہہ چکی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ میں خیمے جل گئے، بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہیں، یہ بچی بابا بابا کرتی ہوئی چلی. آپ کو پتا ہے کہ جناب زینب نے جب
بچوں کا شمار کیا، کہا سب تو ہیں کلثوم لیکن میری سکینہ نہیں ہے۔ اب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، کبھی لاش عباس پر گئیں کہ سکینہ تو نظر نہیں آئی، کوئی جواب نہ آیا، اب نشیب کی طرف بڑھتی ہوئی گئیں، دیکھا سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ آزادارو صاحبان اولاد، اے قریب و دور سے مجلس کو سننے والوں، یقیناً آپ کو وہ بھرے مجمع کی مجلس یاد آ رہی ہوگی، لیکن آن لائن بیٹھ کر جہاں سے بھی سنیں، سکینہ بی بی کی مصیبت کو یاد کریں۔ آزادارو آپ کو پتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب سکینہ کو کس طرح سے لے کر کے آئی ہیں، لیکن میں اس طرح سے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بچی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، یہ تو سینے پر سونے والی تھی، تو میں کہوں گا سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی نے باپ کے قدموں کو پکڑ لیا۔ بہرحال جناب زینب نے کہا سکینہ یہ کون ہے؟ کہا ارے یہ تو میرا بابا ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارا بابا ہے؟ یہ بدن پہ سر نہیں ہے، جسم پر لباس نہیں ہے، اور کسی کو بھی دو ہی طرح سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب رات آئی مجھے نیند نے ستایا تو میں بابا بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف آئی تو اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ الیہ۔ ہاں آزادارو یہ شام غریباں، اس کے بعد بی بی کو بابا کا سینہ نہیں ملا۔ آپ کو پتا ہے اب یہ قافلہ 11ویں محرم کو نکلا، شاید گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا کہ چوتھے امام کے لیے تو آپ سنتے ہیں کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا، تو جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، لیکن میں کہوں گا امام کو تو تسلی دے دی، لیکن سکینہ باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہوں گی پھوپھی اماں میں نہ جاؤں گی، پھوپھی اماں میں بابا کو نہ چھوڑوں گی۔ مجھے نہیں معلوم بچی کو کیسے جدا کیا گیا۔ بہرحال عزادارو یہ قافلہ اسیر ہو کر کے قید خانے میں جا کر قید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس بچی کا دستور ہے قید خانے کے دروازے پر آ کر جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ کہا اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کیا مجھے بھی کبھی جانا نصیب ہوگا؟ ہاں آزادارو چند جملے، شہادت کا تھوڑا سا منظر اور مجلس تمام۔ بہرحال ایک دن ایک رات جناب سکینہ ایک دم سے بے چین ہو کر کے کہنے لگی بابا بابا اہل حرم نے سکینہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کہا کیا بات ہے سکینہ؟ کہا ابھی تو میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیبیاں سمجھ گئیں کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ حسین کا نام آیا، قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا، یہ رونے کی آواز محل تک گئی اور حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا آیا۔ وہ بچی جو اپنے بابا کے لیے تڑپتی تھی، اب جب بی بی سکینہ کو بابا کا سر ملا اپنے لبوں کو بابا کے گلے پر رکھ دیا، لیکن عزادارو تھوڑی دیر نہ گزری کی کہ سکینہ کی آتی ہوئی آواز جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو قید خانے میں ایک تازہ مصیبت آ گئی، بابا کو یاد کر کے رونے والی بچی کی آواز بند ہو گئی۔ ہائے اہل حرم کیا کریں؟ ارے غسل کا انداز، لیکن بی بی سکینہ کا بدن اتنا زخمی تھا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو دیکھیے جناب سکینہ اور جناب زہرا میں بڑی مماثلت ہے، اور وہ مشابہت یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب زہرا بھی اپنے بابا سے ملی، سب سے پہلے جناب سکینہ بھی اپنے بابا سے ملی۔ جناب زہرا نے بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، جناب سکینہ نے بھی اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ جناب زہرا بھی زخمی ہیں، جناب سکینہ بھی زخمی ہیں، لیکن عزادارو ایک فرق ہے، زہرا
زہرا کا تو پہلو شکستہ ہے، لیکن بی بی سکینہ کا پورا بدن. یہی وجہ ہے کہ زہرا کو جب غسل علی دے رہے تھے تو چیخ بلند ہوئی، لیکن ہائے سکینہ، ہائے سید سجاد. سکینہ کا لاشا لے کر چلے، ایک گوشے میں قبر تیار ملی. ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ لاؤ میری بچی کو ہمیں دے دو. عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ ذاکرین کہتے ہیں یہ حسین تھے جو اپنے سینے پہ سونے والی سکینہ کو لینے کے لیے آئے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ لاؤ بچی کو دے دو. کربلا میں تو سیراب نہ کر سکا اسے کوثر کا جام. واہ سکینہ، واہ مظلومہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل. اللہم تقبل منا انکا انت شہزادی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام باوز بلند علیہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دعا کرو کہ دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے. دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے. اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے. دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے. ارے کسی بہانے تو تھوڑا قرار پا جائے. دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے. اور قدم قدم پہ قدم قدم پہ ستایا ہے ظالموں نے سے. برہنہ سر بھی پھرایا ہے ظالموں نے سے. کوئی بتائے کہاں بنت مصطفیٰ جائے. اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے. دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے. یہ اتنا روئی، یہ اتنا روئی کہ تقدیر اس کو روئی. مگر جو کلمہ گو تھے انہیں اس کی کچھ نہیں تھی خبر. کہیں مقدمہ کہیں مقدمہ اس کا بھی تو سنا جائے. اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے.
ارے علم کو خون میں، علم کو خون میں تر دیکھ تو چکی ہے یہ، اور سنا پہ باپ کا سر دیکھ تو چکی ہے یہ، اب ایسی یادوں کا بتلاؤ کیا کیا جائے، اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، ارے کہاں حسین کی، کہاں حسین کی شہزادی، اور کہاں بازار، ارے کہاں حسین کی شہزادی اور کہاں بازار، ستم یہ اس پہ کہ زخمی ہے دونوں ہی رخسار، تھا اس کا ڈر بھی کہ پہچان نہ لیا جائے، اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، اور خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے حسین نے جو، اور لائن لے گئے مقتل میں گوشوارے وہ، کوئی بتائے کہاں بنت مرتضیٰ جائے، اور اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، اور بنا چکے جو ہی زندہ میں قبر زین العباد، پکاری گر کے لحد پر یہ زینب کبریٰ، ارے بتاؤ کیا کرے، بتاؤ کیا کرے، ٹھہرے یا قافلہ جائے، اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، اور بہت گرا ہے، بہت گرا ہے یہ احساس فرقت شبیر، کلیج اہل عزا کے نہ چیر دے تحریر، لہو کا گھونٹ ہے رک رک کے ہی پیا جائے، اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے، اور زباں کسی کی ہو، زباں کسی کی ہو اختر کی یا مزمل کی، اور بیان ہو نہیں سکتی ہے کیفیت دل کی،
پڑھا بھی جائے تو کیا اور کیا لکھا جائے، اسے لحد میں سلانے حسین آ جائے، دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے، اور کسی بہانے تو تھوڑا قرار پا جائے، دعا کرو کہ سکینہ کو چین آ جائے۔ یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی، بنانا خاک کو بستر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے، لہو کانوں پہ برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے، پھر آئی جاؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، جو بعد عصر بیٹی تیرے دامن میں لگی ہوگی، جو بعد عصر بیٹی تیرے دامن میں لگی ہوگی، بجھے گی آگ وہ کیوں کر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر
سکینہ ہم نہیں ہوں گے. میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا. میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا. پھوپھی ماں کے زانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے. یہ کہتے تھے شہ مضطر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا. تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا. کوئی مقنا کوئی چادر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. یہ کہتے تھے شہ مضطر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. بسد ارماں جو دونوں کانوں میں پہنائے تھے میں نے. بسد ارماں جو دونوں کانوں میں پہنائے تھے میں نے. چھینیں گے وہ گوہر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. یہ کہتے تھے شہ مضطر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. کہیں ناقے سے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں. کہیں ناقے سے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں. اٹھا لے گی میری مادر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. یہ کہتے تھے شہ مضطر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے. وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے. رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبی کے سینے پر. تھی جس کو نیند آتی شبی کے سینے پر. زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ. اس کے لیے قضا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی.
سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ نہ میں نجفی ادائے سکینہ کی زندہ نہ میں نجفی ادائے سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہر دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو حسین 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 عباس 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 سکینہ 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 حسین 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 یا امام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکم فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم جدک و ابیک السلام علیکم امک و اخیک السلام علیکم یتصد المعصومین من ذریاتک و بنیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین خصوصا سیدی و مولاي یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین وخاصم ابن الحسن ومسلم ابن اخیل وهاني ابن اروى وحبيب ابن مظاهر وهر الشهيد الرهائي السلام عليك يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المنتظر المهدي يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان وإمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وجعلنا من أوانك وجعلنا من مستشهدين بين يديك برحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.